نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے میت کو کفن پہنانے سے متعلق کچھ ضروری مسائل اور احکام آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلی بات، میت کو کفن دینا یہ فرض کفایہ ہے، جیسے اس سے پہلے نماز جنازہ اور غسل میت کا بیان ہوا کہ وہ فرض کفایہ ہے، اسی طریقے سے میت کو کفن پہنانا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اب یہ کفن کی ذمہ داری اور کفن کے اخراجات کس کے اوپر ہوں گے؟ تو پہلی بات، زندگی میں جس شخص کی جو کفالت کرتا تھا اسی کے ذمے ہوں گے۔ مثال کے طور پر عورت کا انتقال ہو گیا تو عورت کے کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے، تو شوہر اس کے کفن کا انتظام کرے گا، اس کے اخراجات برداشت کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ اس کی کفالت کرتا تھا، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اب ماں باپ کی کفالت، اس کے اخراجات کی ذمہ داری بیٹے پر تھی، تو وہ بیٹا ان کے کفن کا انتظام کرے گا۔ اگر کوئی میت ایسا کہ جس کی کوئی کفالت کا انتظام نہیں تھا، بے یار و مددگار، بے سہارا تھا، تو اس کے کفن کا انتظام اگر اس علاقے کے اندر بیت المال ہو تو بیت المال کے ذریعے سے اس کا انتظام کیا جائے۔ اگر بیت المال کا وہاں انتظام نہیں ہے تو عام لوگوں کے چندے سے، عام مسلمانوں کے پیسے جمع کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، یہ اس کے ذمہ فرض کفایہ ہے۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے چاہیے کہ اس کو اچھا کفن دے۔ تو کیا مطلب فلیحسن کفن ہو، اچھا کفن دینے کا؟ تو محدثین لکھتے ہیں کہ کفن کا کپڑا لطیف ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو اور بقدر مسنون ہو، سفید ہو، اسراف کے بغیر ہو، اسی حیثیت کا ہو جیسے مردہ اکثر اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہو، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا ہو، لیکن صاف ستھرا ہو۔ تو فلیحسن کفنہ کا مطلب یہ نہیں کہ بہت قیمتی ہو، بہت زیادہ ثمین قیمتی کپڑا ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغالوا فی الکفن فإنہ یسلب سلبا سریعا، او کما قال، کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفن میں غلو نہ کرے، نے بہت زیادہ مہنگا کپڑا نہ ہو، اس لیے کہ وہ بہت جلد چھین لیا جاتا ہے، بہت جلد وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ قیمتی ہونا یہ فلیحسن کفنہ کفن کے اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ کفن کے اچھے ہونے کی علامت پاکیزہ ہو، لطیف ہو، صاف ستھرا ہو، سفید ہو، جی جیسے مردہ اپنی زندگی میں اکثر حالات میں پہنتا تھا اسی کے اعتبار سے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو سفید کپڑے میں کفن دیا جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا
من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، کہ تم کپڑوں میں سے سفید کپڑے کو اختیار کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا بہت بہتر ہے، اور اسی سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو دفن کیا جائے۔ تو پہلی بات کفن کے کپڑے سے متعلق۔ دوسری بات، کفن کے اندر کی کپڑے کی تعداد کتنی ہو۔ جی، تو اس سلسلے میں عام اور سہولت کے اعتبار سے مرد کے کفن کے لیے 3 کپڑے ہوں، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب یمانیۃ بیض سہولیۃ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا امامۃ، متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا جو سفید تھے، اور یمن کے ایک مقام سہول، وہاں کے بنے ہوئے اور روئی کے کپڑے تھے، یعنی سوتی کپڑے تھے۔ ان 3 کپڑوں میں نہ کوئی سلا ہوا کپڑا تھا اور نہ ہی عمامہ تھا، تو مرد کے لیے 3 کپڑے کے اندر کفن دینا یہ مسنون ہے۔ تو ان 3 کپڑوں میں سے ایک کو چادر کہا جاتا، دوسرے کو ازار کہا جاتا، اور تیسرے کو قمیص کہا جاتا۔ اگر 3 کپڑے میسر نہ ہو 2 کپڑوں میں کفن دیں تو بھی جائز ہے، بلکہ ضرورت کے وقت میں 1 کپڑے پر کفن دینا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 کپڑے میں کفن دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد مکرم حضرت ابراہیم سے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جب کہ وہ روزے سے تھے، افطار کا وقت، کھانا لگایا گیا، تو انہوں نے نفس کشی کے طور پر کہا کہ فقال قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی کفن فی بردۃ ان غطی رأسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدا رأسه واراه قال وقتل حمزة وهو خیر منی ثم بسط لنا۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو صرف 1 چادر میں ان کو کفنایا گیا، اور وہ چادر بھی ایسی ناکافی تھی کہ اگر ان کو سر ڈھانپا جائے تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانپا جائے تو ان کا سر کھل جاتا۔ بالآخر سر تو ڈھانپ دیا گیا اور ان کے پاؤں پر ازخر نامی گھاس رکھی گئی۔ جی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے یہ بھی فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے کہیں بہتر تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو ان کا کفن بھی ایسے ہی تھا جیسے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہرحال ضرورت کے وقت میں اگر 2 کپڑے میسر نہ ہو، 3 کپڑے مسنون کے موافق نہ ہو، تو 1 کپڑے میں کفن دینا یہ بھی جائز ہے۔ جی، بہرحال کفن کے اندر ایسا کپڑا ہو جو سر سے لے کر پیر تک ڈھکا ہوا ہو۔ جی، تو یہ کفن کے کپڑے کی مقدار ہے۔ مرد کے لیے 3 مسنون ہے، اور عورت کے لیے 5 کپڑے میں کفن دینا یہ مسنون ہے۔ عورت کے کفن کے کپڑوں میں سے نمبر 1 چادر، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 سینہ بند، اور نمبر 5 سر بند یعنی اوڑھنی۔ یہ 5 کپڑے عورت کے کفن کے لیے ہوں۔ جی، ہدایہ کے اندر باب الجنائز میں یہ عبارت ہے، وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي 5 أَثْوَابٍ دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَقِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَةُ فَوْقَ ثَدْيَيْهَا۔ جی، یہ سہولت اور عام حالات کے اعتبار سے یہ کپڑے کی تعداد سے متعلق بات تھی۔ پھر آگے کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہو۔
تو اس سے متعلق یہ وضاحت سمجھیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد ایک تخت کے اندر یہ کفن کے کپڑے اس ترتیب سے بچھا دے کہ پہلے کپڑوں میں سے چادر بچھائی جائے اور اس کے بعد قمیص بچھائی جائے اور اس کے اوپر کرتا. چادر لمبی اور بڑی ہوگی اور اس سے اوپر جو ازار ہوگا وہ اس کے مقابلے میں ذرا چھوٹا ہوگا اور اس کے اوپر قمیص رکھا جائے گا. وہ قمیص یہاں کے حالت کے اعتبار سے سر اور گردن کے طرف ذرا گول کٹا ہوا ہوتا ہے. اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ نیچے بچھایا جاتا ہے اور ایک حصے کو اوپر لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. اب کفن غسل دینے کے بعد میت کو یہ اوپر قمیص کے ایک چادر کے اوپر لٹانے کے بعد اوپر جو گول حصہ گردن کا ہوگا اس گول کٹا ہوا وہ لپیٹا ہوا ہوگا وہ اوپر سے ڈھانپ دیا جائے گا. ڈھانپنے کے بعد جس چادر میں غسل دینے کے بعد کپڑا اڑا دیا گیا وہ کپڑا اٹھا دیا جائے گا. تو پہلے یہ قمیص پہنایا جائے گا، اس سے اوپر وہ ازار لپیٹا جائے گا اور اس کے اوپر یہ چادر لپیٹا جائے گا. اور لپیٹنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ چادر اس طریقے سے لپیٹے کہ داہنا جانب اوپر ہو. پہلے بائیں جانب کو لپیٹ دے جو نیچے ہوگا اور داہنا جانب یہ اوپر ہوگا میت کے. تو یہ لپیٹنے کی ترتیب ہے. اسی طریقے سے عورت کو جو 5 کپڑے میں دفنایا جائے یہ کفن دیا جائے گا ان میں سے پہلے چادر اس کو نیچے بچھا دیں تخت پر، اس کے اوپر یہ ازار اور اس کے اوپر قمیص یہ رکھ دی جائے گی. پھر اس پر کرتا پہنا کر سر بند یعنی اوڑھنی کو بالوں میں لپیٹ کر اس کے 2 حصے کر دیں، ایک حصہ پیٹھ کے پیچھے اور ایک حصہ سینے کے اوپر. جی یہ قمیص کے اوپر یہ اوڑھنی لپیٹ کر رکھ دیا جائے. پھر اس کے اوپر ازار لپیٹ دیں. یہ ازار لپیٹنے کے بعد سینہ بند اس کو باندھ دیں، یہ 4 نمبر پر. اس کے بعد جو بڑی چادر ہے نیچے کی وہ اس کے اوپر لپیٹ دی جائے گی. اور لپیٹنے میں یہی ترتیب ہوگی، پہلے دانا لپیٹ دیں اور اس کے اوپر بائیں لپیٹ دیں، اس کے اوپر دانا کہ دانا حصہ اوپر سے رہے. یہ لپیٹنے کی ترتیب ہے. اور لپیٹنے کے بعد نیچے پیر کے نیچے کا جو حصہ ہے اسے گرہا باندھ دیں باریک کپڑے سے، اسے گھاٹی باندھ دیں. پیٹ کے حصے کو بھی ایسے ہی گرہا باندھ دیں اور سر کا حصہ تھوڑی دیر کے لیے کھلا رکھیں جا کے جو دیدار کرنے والے ہوں میت کو دیکھنے والے وہ گرہا اس کا کھلا رکھیں، دیدار کر لیں اور آخر میں جب نماز جنازہ پڑھانے اس کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے اسے باندھ دیں. تو یہ ترتیب ہے کفن پہنانے کی. جی ایک مسئلہ اس کے اندر بعض لوگ اپنی زندگی میں جو حج یا عمرہ کے لیے گئے ہوں کفن کے کپڑے خود لے جا کر وہاں زمزم سے تر کر کے لے کر آتے ہیں. تو ایسے آب زمزم سے تر کیا ہوا کپڑا کفن میں شامل کر لیا جائے یا نہیں؟ تو ٹھیک ہے، اسے شامل کر لینا بہتر ہے اور یہ خیر اور برکت کا بھی سبب ہوگا. جی ایک دوسرا مسئلہ، میت کو لٹانے کے بعد اور کفن پہنانے کے وقت میں اس پر کچھ آٹے کی قسم کا کچھ ڈال کر اس پر آیت کریمہ یا کلمہ طیبہ لکھنے کا بعض جگہ رواج ہے. جی تو اس طریقے سے کلمہ طیبہ یا آیت کریمہ لکھنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات میت سے نجاست نکلتی ہے، دفنانے کے بعد تو میت گڑ سڑ کر وہ نجاست اس کے اوپر آ جاتی ہے اور یہ آیت کریمہ یا کلمہ طیبہ اس سے ملوث ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ احترام کے خلاف ہے. ایک تیسری بات، یہ کفن کے کپڑے کے اندر خوشبو لگا دیں.
تو یہ خوشبو لگانا یہ بھی مسنون ہے۔ بہرحال یہ کفن پہنانے کی یہ ترتیب ہے، تو سفید کپڑے میں پہنایا جائے اور اچھے کپڑے میں پہنایا جائے۔ عورت کے لیے 5 کپڑے ہوں مسنون اعتبار سے، اور مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں۔ یہ کفن پہنانے سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے امانتاً ذکر کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرد دم تک ایمان پر اور آخر میں حسن خاتمہ کے ساتھ ہمارے اس دنیا سے رخصتی فرمائے، آمین۔